باتیں فاطر السماوات والارض کہ جو اللہ آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے. آسمان و زمینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے. اب ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آسمان اور زمین 7 آسمان 7 سماوات طباقا قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے اور ایک کے اوپر ایک 7 آسمان ہیں. پہلا آسمان جس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے، اس کے اوپر 6 آسمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے. تو اس کے اندر اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں. 7 زمینوں کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے اندر بھی اللہ کی بے شمار قدرت کی نشانیاں ہیں. ہم اندازہ لگائیں کہ آج دنیا ترقی کرتے کرتے کہاں تک پہنچنے کا انہوں نے دعویٰ کر لیا کہ چاند تک پہنچنے کا اور مریخ تک منگل گرہ تک پہنچنے کا، اور اس پر وہاں زمینیں خریدی جا رہی ہیں. وہاں پتہ نہیں کون سی زندگی میں رہنے جائیں گے. خیر دنیا میں تو ٹھکانہ نہیں ہے، وہاں چاند پر زمینیں خریدنے کی باتیں ہونے لگی. تو پتہ نہیں کہاں کہاں تک انسان نے اپنی ترقی کا لوہا منوایا اور کہا کہ ہم یہاں پہنچ گئے، ہم نے یوں کیا، ہم نے یوں کیا، ہم نے یوں کیا. لیکن کوئی مائی کا لعل آج تک یہ نہیں بتا سکا کہ پہلا آسمان کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہاں ختم ہو رہا ہے. وہ تو چھوڑو، پہلے آسمان کی سٹارٹنگ کہاں سے ہو رہی ہے، پہلا آسمان کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کوئی نہیں پہنچ سکا. اور پھر وہ ختم کہاں ہو رہا ہے اس کا اندازہ لگانا وہ تو اور ناممکن ہے. بہرحال اور پھر اس ایک آسمان میں ہم بارہا اس سے پہلے بھی تفسیروں میں سنتے آئے ہیں کہ اللہ کی ہزاروں قدرت کی نشانیاں ہیں. لا تعداد کروڑوں اربوں خربوں سیارے و ستارے ہیں. آسمانی دنیا اس کا نظام بہت بڑا ہے. کل آئی تھی بات رب العالمین کی کہ سارے جہاں کا پتہ نہیں کتنے عالم و کتنے جہاں ہیں، لا تعداد غیر محصور، جو شمار میں نہیں آ سکتا اور گنتی میں نہیں آ سکتا. ان گنت عالموں کے اللہ پالنہار اور رب ہیں. اس میں بسنے والی پتہ نہیں کتنی مخلوقیں ہوں گی. ان تمام کو اللہ تربیت کر کے دھیرے دھیرے ان کے کمال تک پہنچا رہے ہیں. تو ایسے ہی آسمانی دنیا کا نظام بھی ہے کہ آسمان ایک شروع کہاں سے ہو رہا ہے اور دوسرا اس کا دوسرا کنارہ ختم کہاں ہو رہا ہے، کوئی نہیں جا سکا. کوئی بڑی بڑی مشینیں لوگوں نے بنائی ہیں، دوربینیں بنائی ہیں، اور لیکن کوئی آج تک وہاں تک نہیں جا سکا. خیر اور پھر اس کے اندر کتنے لاتعداد غیر محدود ستارے اور سیارے ہیں. 9 10 11 ستاروں کو جو ہے یہ لوگ نظام شمسی کے سیارے سوریہ منڈرنا گرہو گجراتی میں جو ہے، بس اس کے اندر نیپچون اور پلوٹو، اور پتہ نہیں ہو سکتا ہے 1 2 نئے اب ریسرچ ہوئے، وہ نہیں معلوم. جب ہم لوگ جب تک پڑھتے تھے اسکول میں تب تک یہ پلوٹو تک پہنچے تھے، اس کے آگے نہیں تھا. اور میں آپ کو تھوڑی سی سیر کراؤں آسمان کی کہ یہ سورج سب سے زیادہ زمین سے سب سے زیادہ قریب ہے، لیکن یہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. 13 لاکھ گنا بڑا زمین سے سورج، اور اس کی روشنی کو زمین پر پہنچنے میں 8 منٹ 18 سیکنڈ. ایک بہت بڑے عربی کے جو ہے عالم ہے، تفسیر لکھی ہے، تفسیر جواہر القرآن کے نام سے. اس میں انہوں نے صرف سائنس، میڈیکل اور جغرافیہ کی باتیں انہوں نے کی ہے. اسلامی علوم کو بیان نہیں کیا ہے، مسائل کو بیان نہیں کیا ہے، بلکہ یہ بتایا ہے کہ دنیا کا نظام اللہ کیسے چلا رہے ہیں. تفسیر کی اس تفسیر کے اندر خالی یہی بیان کیا ہے. اس میں لکھا ہے کہ سورج کی جو روشنی ہے زمین تک پہنچنے میں 8 منٹ 18 سیکنڈ لیتی ہے. 8 منٹ 18 سیکنڈ. اور دنیا میں سب سے تیز چلنے والی یہ روشنی ہوتی ہے. وہاں ان کے لکھنے کے مطابق جو میں بتاؤں، 1 سیکنڈ کے اندر روشنی جو 1 سیکنڈ کے اندر 1,86,000 مائل کا سفر طے کرتی ہے. اور انہوں نے جو لکھا ہے 1,86,000 مائل، یعنی 2.5 لاکھ سے اوپر کلومیٹر ہو گیا. جو بھی آپ حساب لگا سکتے ہیں. ایک دن میں نہیں بول رہا ہوں، 1 سیکنڈ کے اندر اتنی تیز رفتار روشنی ہوتی ہے کہ وہ 1 سیکنڈ میں 2.5 لاکھ کلومیٹر سے زیادہ کا سفر طے کرتی ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ، جب 1 سیکنڈ میں 2.5 لاکھ کلومیٹر تو 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں. تو 60 سیکنڈ میں کتنا ہوا؟ اور پھر 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں.
آپ اندازہ لگاؤ، ارے ہاں تو 8 منٹ 18 سیکنڈ کا اندازہ لگاؤ آپ، 1 سیکنڈ میں 2.5 لاکھ کلومیٹر، تو 8 منٹ میں کتنا، اور 18 سیکنڈ اور اوپر، تو کتنی دور ہے سورج کی روشنی، اور کتنا دور ہے سورج زمین سے کہ اس کی خالی روشنی کو پہنچنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ خیر پھر انہوں نے آگے جو لکھا ہے وہ تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ پھر کہا کہ سورج کے بعد سب سے قریبی جو ستارہ ہے زمین سے، سورج کے بعد جو سب سے قریبی ستارہ ہے اس کی روشنی کو زمین پر پہنچنے میں 3 سال لگے۔ سارے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے۔ 1 سیکنڈ میں 2.5 لاکھ کلومیٹر، تو 1 منٹ میں کتنا، تو 1 گھنٹے میں کتنا، تو 1 دن میں کتنا، تو 1 مہینے میں کتنا، تو 1 سال میں کتنا، تو 3 سال میں کتنا، یعنی جو کتنا دور، تو اتنے دور اربوں خربوں کلومیٹر دور ہے وہ ستارہ۔ تو آسمان کتنا بڑا ہوگا جس کے اندر سب اللہ نے جو ہے، جس طرح ہم لائٹ فٹ کرتے ہیں نا چھت کے اوپر، کمکمے لگاتے ہیں اور لائٹنگ کرتے ہیں، اس طرح اللہ نے ان سیاروں کو آسمان میں فٹ کر رکھا ہے۔ تو جب زمین سے اتنا دور ہے کہ اس کی روشنی کو پہنچنے میں 3 سال لگے، اور 1 سیکنڈ میں وہ 2.5 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کر رہی ہے، تو 3 سال میں کتنے اربوں خربوں کلومیٹر کا سفر اس نے طے کیا ہوگا، تو کتنا دور ہے وہ سیارہ، تو کتنا بڑا ہے وہ آسمان کا نظام، پہلا آسمان کتنا بڑا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ ایک سیارہ ہے، اس کی روشنی کو زمین پر پہنچنے میں 9 سال لگے، اور پھر آگے لکھا ہے کہ ایک سیارہ ہے، اس کی روشنی کو زمین پر پہنچنے میں 30 سال لگے، پھر ایک سیارہ ہے، اس کی روشنی کو پہنچنے میں 50 سال لگے۔ پھر آگے انہوں نے ہاتھ اوپر کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ وہاں تک کی ریسرچ ہے، وہاں تک کی تحقیق ہے کہ جو دوربین اور جو مشین انسان نے جو بنائی ہے، جہاں تک اس کی مشین کام کر رہی ہے، دوربین کیچ اپ کر رہی ہے وہاں تک، ورنہ آگے لکھتے ہیں کہ اربوں خربوں ستارے آسمان میں ایسے ہیں کہ ان کی روشنی چل رہی ہے، لیکن آج تک زمین پہ پہنچی ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک آسمان کا نظام ہے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ، یعنی 1 سیکنڈ میں 2.5 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے آ رہی ہے، آج تک اس کی روشنی زمین پہ پہنچی ہی نہیں ہے۔ اتنے دور دور اللہ نے بڑے بڑے سیارے اور ستارے بنائے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان میں نہ کوئی اس کو ڈیکوریشن کرنے کی نوبت آتی ہے، نہ رنگ روگن اور کلر اور پینٹنگ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، یا بولے اب احمد آباد کا جو آسمان ہے وہ بہت پرانا ہو گیا ہے، لہذا کبھی بھی گر سکتا ہے، کرپیا ساودھان، پلیز ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیں۔ کچھ نہیں، نہ اس میں پھٹن ہے، نہ وہ ٹوٹتا ہے، نہ پھوٹتا ہے، یا مکان صرف 1 سال چھوڑ دو، کتنا شاندار بنایا ہو، دنیا بھر کے جالے اور لالے پڑ جائیں گے۔ خیر، تو یہ اللہ کا نظام ہے، فاطر۔ تو میرے رب نے اس طرح کے 7 آسمان، پہلے آسمان تک کوئی جا نہیں سکا، تو اس طرح کے 7 آسمان اللہ نے بنائے، اور زمینوں کو بھی اللہ نے صرف 7 زمینیں اللہ نے بچھائی۔ تو فرمایا کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو اس اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ آپ ہی میرے ولی اور میرے کارساز اور میرے کام بنانے والے ہیں دنیا اور آخرت میں۔ یہ سبق دے رہے اللہ کے پیغمبر کہ انسان کو اپنے رب سے تعلق قائم کرنا چاہیے، اور اپنا کارساز اور اپنا دوست اور اپنا ولی اللہ کی ذات کو بنانا چاہیے۔ فرما رہے انت ولی فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں آپ ہی اے اللہ، آپ میرے ولی، میرے کارساز، میرے دوست ہیں۔ اب آگے کہہ رہے توفنی مسلمہ، مجھ کو مسلم ہونے کی حالت میں موت دینا، وفات دینا۔ پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اور زندگی اتنی شاندار گزاری ہے، ہر وقت اللہ کی یاد میں، ہر نعمت کا اظہار اللہ کی طرف کر رہے ہیں، ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، ہر لمحہ اللہ کو یاد کرنے والے، اتنا اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا انسان، حالات کیسے بھی آئے لیکن اللہ کو نہیں بھولے، کنویں کے اندر بھی، جیل خانے میں بھی الزام لگا تب بھی، جدائی، والدین کی جدائی ہوئی اور اس کے غم سہے تب بھی ہر وقت اللہ سے لو لگاتے رہے، اللہ سے تعلق قائم رکھا،
پھر بھی ڈر ہے کہ توفنی مسلمہ، مانگ رہے ہیں اللہ سے، دعا کر رہے ہیں اللہ سے۔ آج ہم اگر ایک دن جو ہے 12 رکعت تہجد کی پڑھ لی تو 12 مہینے تک اس کا شور، عجیب حال ہے۔ انسان جو ہے اور دکھلاوا بہت جلدی آ جاتا ہے کہ بولے تہجد پڑھنے اٹھا تو کتے بہت بھونک رہے تھے کل، 2 رکعت پڑھنا مشکل ہو گیا، تو یہ نہیں بتانا چاہتے